غیبت کا ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کو مسلمان گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ اکبر، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، فرمایا غیبت کا گناہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اللہ اکبر، مطلب یہ تھا کہنے کا، ایک انسان زنا کرتا ہے، ایک مسلمان زنا کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو گناہگار بھی سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے یار مجھ سے گناہ ہو گیا، اور اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے اور وہ اللہ سے توبہ بھی کرتا ہے۔ لیکن غیبت کا گناہ ایسا گناہ ہے کہ جس کو انسان گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ جب اس کو انسان گناہ نہیں سمجھتا تو اس کو توبہ کی توفیق کیسی ہوگی؟ اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتا، بغیر توبہ کے وہ مر جاتا ہے، بغیر معافی کے وہ مر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اور غیبت کرنے کا جو گناہ ہے، یہ جہاں حقوق اللہ بھی ہے اور حقوق العباد بھی ہے، اللہ سے بھی انسان معافی مانگے، اور جس بندے کی اس نے غیبت کی ہے اس سے بھی وہ معافی مانگے۔ وہ بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا تو اس کا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میرے یارو بتاؤ مسکین کون ہے؟ بتاؤ مسکین کون ہے؟ فقیر کون ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ جس کے پاس مال نہ ہو، یا رسول اللہ جس کے پاس پہننے کو کپڑا نہ ہو، جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، پھر آپ اور آپ کا اللہ بہتر جانتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے یارو، قیامت کے دن سب سے عیال وہ ہوگا، سب سے فقیر وہ ہوگا، سب سے محتاج وہ بندہ ہوگا جو بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئے گا، بڑے بڑے انبار وہ نیکیوں کے لے کے آئے گا، تہجد بھی اس کے کھاتے میں ہوں گی، بڑی بڑے عمرے بھی اس کے کھاتے میں ہوں گے، حج بھی اس نے کیے ہوئے ہوں گے، صدقات بھی اس نے خوب کی ہوگی، خیرات بھی اس نے خوب کیے ہوں گے، لیکن اللہ اکبر، اتنی نیکیوں کے باوجود کسی کا اس نے حق مارا ہوگا، کسی پر اس نے ظلم کیا ہوگا، کسی کی اس نے غیبت کی ہوگی، کسی پر اس نے الزام لگایا ہوگا، کسی کی اس نے بہتان تراشی کی ہوگی، یہ سارے حق مانگنے والے آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائیں گی، جس کی غیبت کی اس کو نیکیاں دے دی جائیں گی، جس کا حق مارا اس کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، جس کے اوپر ظلم کیا اس کو اس کا حق، اس کا نیک اعمال اس کو دے دیے جائیں گے، حتیٰ کہ اس کے پاس نیک اعمال ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، حق والے پھر بھی بچیں گے، پھر ان کے گناہوں کو اٹھا کر اس آدمی کے اوپر ڈال دیا جائے گا جو اتنے زیادہ نیکیوں کے انبار لے کے آیا تھا۔ میدان محشر کے اندر وہ گناہوں کے لوگوں کے گناہوں کے انبار اپنے سر کے اوپر لے کے کھڑا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا فقیر، سب سے بڑا محتاج یہ بندہ ہوگا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا لوگوں، اگر غیبت کرنی ہے، اگر الزام تراشی کرنی ہے، اگر بہتان لگانا ہے، اپنی ماں باپ کے اوپر لگا دو تاکہ تمہاری نیکیاں جو ہیں تمہارے والدین کو ملیں، وہ تمہارے والدین کو اس کا فائدہ ہو۔ باقی کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی کا گلہ نہ کرنا۔ ابھی الیکشن آ رہی ہیں، ابھی الیکشن کا موسم ہے، آپ دیکھو گے ہر سیاسی کارکن، ہر سیاسی ورکر، دوسرا جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا، جو بھی دوسرا ایم این اے ایم پی اے کا امیدوار ہوگا، اس کو گالیاں دے رہا ہوگا، اس کے اوپر الزام لگا رہا ہوگا، اس کے اوپر الزام تراشی کر رہا ہوگا، اس کو بہتان لگا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر میرے بھائی، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، بے شک سیاست کے اندر تو حصہ لے، بے شک سیاسی ورکر بن، بے شک تیری زندگی سیاسی ہے، لیکن اللہ کا واسطہ ہے کسی پر الزام نہ لگانا، بغیر تحقیق کے کسی کا گلہ نہ کرنا، کسی کی غیبت نہ کرنا۔ اللہ اکبر، علماء کرام نے لکھا ہے، اگر تو کسی کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہے، وہ بات اتنی سوچ سمجھ کے کر کہ تجھے پتا ہو کہ آج اگر مجھے عدالت بلا لے، عدالت کے اندر کھڑے ہو کر میں اس کے اوپر یہ الزام ثابت بھی کر سکتا ہوں، تو وہ بات اپنی زبان سے نکالا کر۔ اللہ اکبر، یہ تو دنیا کی عدالت ہے، جب عدالت ہوگی اللہ رب العالمین کی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اللہ کا عدل و انصاف کا ترازو ہوگا، وہاں کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، وہاں کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی ہوگی وہ سامنے ہوگی، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی برائی ہوگی وہ سامنے ہوگی۔ آج تو اگر سیاسی اعتبار سے کسی بھی اپنے سیاستدان سے محبت کرتے ہوئے دوسرے پر الزام نہ لگانا، دوسرے کے اوپر بہتان نہ لگانا، بے شک تو جس کو چاہے ووٹ دے دے، جس کے چاہے تو اس کا سپورٹر بن جا، جس کے چاہے تو اس کی سپورٹ کر، لیکن اللہ کا واسطہ ہے اپنی زبان کو محفوظ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، فرمایا کسی کی غیبت نہ کرنا، ایک دوسرے کا گلہ نہ کرنا، ایک دوسرے کے اوپر الزام نہ لگانا۔ اللہ اکبر۔ امام اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، فرمایا کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ چاہے گا، کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ سگے بھائی کا گوشت کھائے؟ میں یوں سمجھ لو کہ آپ کا بھائی فوت ہو گیا، اب اس کی یہ میت پڑی ہے، آپ ایک چھری اٹھا لو، چھری اٹھا کر اس کے جسم سے گوشت کاٹو، اس کے جسم سے گوشت کاٹ کر تم اسے کھانا شروع کر دو، یقیناً فَقَرِيتُمُوهُ، اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا کہ اس کو ہر بندہ ناپسند سمجھتا ہے، کوئی بھی اس کی بات کو پسند نہیں کرتا۔ جب تم کسی کا گلہ کرتے ہو، جب تم کسی کی غیبت کرتے ہو، اس کا اسی طرح ہی گناہ ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ، کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی پر الزام نہ لگانا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ میری کسی بندے نے غیبت کی ہے، کسی بندے نے میرے اوپر الزام لگایا ہے، فرمایا مٹھائی کا ڈبہ لیا، مٹھائی کا ڈبہ لے کر اس کے گھر پہنچ گئے، جا کر اس کو مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا۔ اس نے کہا حضرت آپ میرے لیے مٹھائی کا ڈبہ کیوں لے کے آئے ہیں؟ فرمایا مجھے پتہ چلا ہے آپ نے اپنی نیکیاں مجھے دی ہیں۔ میں نے کہا چلو ایک بندے نے مجھے نیکیاں دی ہیں، میں کم سے کم اس کو دنیاوی اعتبار سے مٹھائی تو پیش کر کے آؤں۔ میرے بھائی اسی لیے اللہ کا واسطہ ہے، یہ الیکشن آ رہی ہیں، یہ الیکشن کے اندر دیکھ لینا ہر بندہ اللہ اکبر کتنا جھوٹ بولے گا، کتنا غیبت کرے گا، کتنا گلہ کرے گا، کتنی الزام تراشی کرے گا، کتنی بہتان لگائے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب الیکشن کا موقع آتا ہے اتنی جھوٹ بولا جاتا ہے، اتنی الزام تراشیاں کی جاتی ہیں، اتنی غیبت کی جاتی ہے، اتنی بہتان لگائے جاتے ہیں، پھر اس کو انسان گناہ ہی نہیں سمجھتا، یہ سیاستدان پھر اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ خوف ہوتا ہے کہ ان کی ان بدعمالی کی وجہ سے کہیں اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے۔ تو یہ خیال کرنا بے شک جس کا دل کرے سپورٹر بن جانا، بے شک جس کا دل کرے جس کو ووٹ دینا ہے دے دینا، لیکن الزام تراشی سے بچنا۔ اللہ اکبر۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی کا گلہ نہ کرنا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا یا رسول اللہ اگر وہ گناہ اس بندے کے اندر پایا جاتا ہو پھر ہم اس کا تذکرہ کریں، پھر تو یہ غیبت نہیں بنے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ گناہ اس کے اندر پایا جاتا ہے پھر تو یہ اس کی غیبت ہوگی، اگر کوئی جرم اس کے اندر بندے میں نہیں پایا جاتا پھر تم نے اس کو کہہ دیا تو فرمایا یہ بہتان ہوگا، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے سامنے سے ایک عورت گزری، سیدہ طیبہ طاہرہ نے عرض کر دیا یا رسول اللہ دیکھو اس عورت کا قد چھوٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی حمیرہ کو منع کیا، ہماری اماں کو منع کیا، اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوبہ کو منع کیا۔ فرمایا عائشہ تجھے پتہ ہے تو نے جو یہ بات کہہ دی ہے اگر تیری اس بات کو سمندروں کے پانی کے اندر ڈال دیا جائے تو اس کی وجہ سے سمندروں کا پانی بھی کڑوا ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی یہ تو صرف ایک چھوٹی سی بات تھی، آج تو بھی اپنے گریبان میں جھانک، آج میں بھی اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں، تو روزانہ کتنا گلہ کرتا ہے، کتنا غیبت کرتا ہے، میں روزانہ کتنا گلہ اور غیبت کرتا ہوں۔ اگر تو اور میں گلہ غیبت نہیں کرتے تو اللہ کا شکر ادا کر، اور اگر گلہ اور غیبت کرتے ہیں تو پھر حدیث کو سامنے رکھنا، الغیبت اشد من الزنا، فرمایا غیبت کرنے کا گناہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو پھر آ کر اللہ سے توبہ کر لے، آ کر اللہ سے معافی مانگ لے، اگر ناجائز کسی کے اوپر الزام تراشی کی ہے تو جا کر اس سے معافی مانگ لے، اللہ کی قسم یہی معافی مانگ لے، اسی دنیا کے اندر معافی مانگ لے۔
لے، ورنہ قبر بڑی مشکل ہے، آخرت کے میدان کے اندر جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آخرت کے اگر اندر تجھے جواب دینا پڑ گیا، اگر آخرت کے اندر تجھے دینا پڑ گیا تو آخرت کے اندر پھر تجھے تیرے نیک اعمال سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔